ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے درس حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس حدیث مبارک کو آج ہم اپنے سلسلے میں بیان کرنے جا رہے ہیں، شارحین حدیث نے لکھا کہ وہ حدیث مبارک بہت جلیل القدر حدیث مبارک ہے۔ اسلام کے جو احکام ہیں وہ اس پر موقوف ہیں، اور فرمایا کہ یہ حدیث مبارک ان 4 احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ وہ کون سی حدیث مبارک ہے؟ کثیر محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں اس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا۔ الفاظ کچھ اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارک میں ایک لفظ استعمال ہوا، النصیحہ، الدین النصیحہ۔ نصیحہ یہ عربی میں بہت جامع لفظ ہے، یعنی اس کے جامع معنی ہے خیر خواہی کرنا، دوسروں کا بھلا چاہنا، النصیحہ۔ تو ترجمہ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی اور عام لوگوں کی خیر خواہی کرنا، یہ دین ہے۔ علامہ کرمانی علیہ رحمت اللہ الوالی، آپ نے ایک دوسرے مقام پر اسی حدیث مبارکہ کے اس طرح کے الفاظ کے جس میں النصح لکل مسلم کے الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کی تشریح کو بیان کرتے ہوئے کہا، وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِلْعَامَّةِ فَإِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنْهُمْ۔ فرمایا کہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب، معنی، مراد اور مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی مصلحتوں اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے رہنا، یہ نصیحت ہے، اور مسلمان سے ہر قسم کی تکلیف کو دور کر دینا، یہ خیر خواہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان کی ہر قسم کی نفع رسانی کرنا اور ہر مسلمان کو ہر قسم کی ضرر رسانی سے بچا دینا، اس کو خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ یہی حدیث مبارک
حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی تو ایک لفظ اس میں زیادہ ہے، کتاب کا لفظ زیادہ ہے۔ آئیے اس حدیث مبارک کے بھی الفاظ سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن، آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین نصیحہ ہے، یعنی خیر خواہی کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا لمن، حضور کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولی کتابہ، والی کتابی ہی کے جو الفاظ ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ حدیث مبارک میں نہیں ہے، لیکن دوسری صحیح کتاب میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ذکر کیا اور کہا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی، اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں ان کی اور عام لوگوں کی خیر خواہی کرنا، یہ دین ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک حدیث مبارک کو مختلف الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا ہے، جس میں صرف اور صرف عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو علامہ کرمانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھ کر ان کی شرح کو بیان کیا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بیعت کی ہے۔ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارک میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بیعت کسی کے ہاتھ پر عہد کرنے کو کہتے ہیں، وعدہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ کسی کام پر وعدہ کر لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم مجمعین کو مختلف وجوہ سے بیعت کیا کرتے تھے۔ آج کل جو بیعت مروج ہے، اس میں کسی عالم باعمل کے ہاتھ پر یہ عہد کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ آئندہ احکام شرعیہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، احکام شرعیہ کی پابندی کرے گا، اور بیعت کرنے والا سابقہ اپنے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کرتا ہے، اور جن کی قضا دینی ہے گویا کہ جب یہ توبہ کرتا ہے تو قضا کا عہد بھی کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں ان کی قضا بھی کروں گا۔ یہ بیعت کوئی فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن ایک مستحسن عمل ہے، ایک اچھا عمل اور ایک برکت والا عمل ضرور ہے کہ اس سے انسان اپنا جو تعلق، اپنا جو کنیکشن یا ریلیشن ہے کسی باعمل عالم دین، ایک نیک آدمی جو پرہیزگار ہیں ان کے ساتھ قائم کر لیتا ہے، اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور اس کے واسطے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا جو سلسلہ ہے وہ متصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین جو کرتے ہیں وہ اس کے فوائد سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے، بے شمار فوائد ہیں، جو کرتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ اس آخری بیان کردہ حدیث مبارک کے مضمون پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث مبارک میں تو صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزے کا ذکر نہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ شارحین حدیث نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث ہے جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سماع اور اطاعت پر بیعت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بات اطاعت کی آ جاتی ہے تو یہ بات تمام احکام شرعیہ کو شامل ہو جاتی، خواہ وہ نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، حج کی بات ہو، یا زکوٰۃ کی بات ہو، یا دیگر جتنے بھی احکام ہو، وہ سب کے سب احکام شرعیہ جو ہے وہ اطاعت کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بطور خاص ان احادیث مبارکہ کے اندر اللہ اور رسول، کتاب، ائمہ دین اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے۔ آئیے کچھ اس کی ڈیٹیل میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا معنی، مفہوم اور مراد یہ ہے کہ انسان رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کی صفات میں شک نہ کرے اور اس کی ذات کو عیوب سے، ہر نقص سے پاک جانے، اس کے احکام جو ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، نافرمانی سے ہر لحظہ، ہر ساعت، ہر وقت، ہر لمحے انسان بچتا رہے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ انسان پر دن رات چھما چھم برس رہی ہیں، ان نعمتوں پر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، ان تمام احکام کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں انسان کے اپنے ساتھ ہی خیر خواہی کرنا ہے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، اس کا رب کو فائدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، ضرورت مجھے اور آپ کو ہے۔ ناظرین، فائدہ ہمیں ہے، اور یہ جب فائدہ ہی ہمیں ہے تو پھر خیر خواہی کس کے ساتھ ہوئی؟ خیر خواہی تو گویا ہم نے اپنی ذات کے ساتھ کی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کر کے ہم نے اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ تو خیر خواہی اپنے وجود کے ساتھ ہے، اپنے اعضاء کے ساتھ ہے، اپنی دنیا کی بہتری کے ساتھ ہے، اور اپنی آخرت کی سرخروئی کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام خیر خواہی کرنے والوں اور تمام جہانوں سے یہ مستغنی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں، یا ہم نماز پڑھتے ہیں، یا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج فرض ہے تو کر لیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، یا اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، یہ سب اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اللہ کے رسول یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ وہ خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں تمام نبیوں کا سردار مانا جائے۔ حضور سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ان کی تمام جو صفات ہیں ان کا اعتراف کیا جائے۔ جان و مال، اولاد، جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، وہ انہیں پیارا نہ سمجھے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ترجیح دے۔ حضور نبی علیہ السلام کی محبت ان تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے ذکر کو بلند کیا جائے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے، آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ان کو اپنی ذات پر اپلائی کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کی کثرت کی جائے، آپ کی اہل بیت اطہار اور آپ کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام صحابہ سے پیار کرنا، یہ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ خیر خواہی کرنا بھی ایک مسلمان کا گویا اپنی ذات کے ساتھ ہی خیر خواہی کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مان لینا اور پھر عمل پیرا ہو جانا، یہ اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب پر، کلام مجید پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
اور مخلوق اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔ تعظیم و ادب کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے، توجہ کی جائے اور سوچا جائے کہ رب نے فرمایا کیا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کی تصدیق کرے اور جو اس کلام مجید کے تقاضے ہیں، احکامات ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ محبت کا تقاضا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کا ادب کرے، تعظیم کرے، تلاوت کرے، غور و فکر کرے اور اپنے وجود پر اس کے احکام کو اپلائی کرے، عمل کرے۔ یہ محبت کے تقاضوں میں سے اس کے تقاضے ہیں۔ ائمہ دین سے مراد، شارح حدیث نے لکھا، یا تو اس سے مراد اسلامی بادشاہ ہے، اسلامی حکام مراد ہے، یا علماء دین مجتہدین کاملین مراد ہے، یا اولیاء واصلین اس سے مراد ہے۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے ہر جائز حکم کی بقدر طاقت تعمیل کی جائے، حق بات میں ان کی مدد کی جائے، لوگوں کو ان کی اطاعت جائزہ کی طرف رغبت دلائی جائے، ائمہ مجتہدین کی تقلید کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کوئی بھی یہ قدم اٹھائیں گے، اور جو قدم اٹھاتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیں اس کام کے اندر جب کہ وہ دین کے کسی کام سے، کسی بات سے، کسی حکم سے ٹکراتا نہ ہو تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور یہاں مراد اگر علماء دین ہوں تو علماء کا ادب کرنا، ان کے فتاوی کو ماننا، ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا اور علماء کی تعظیم کرنا، یہ بھی لازم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، آپ کے احکام کو، قرآن و حدیث کے احکامات کو یہ آگے امت تک پہنچانے والے ہیں۔ عام لوگوں کی خیر خواہی کیا ہوگی؟ فرمایا کہ بقدر طاقت ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے مسلمانوں کو نصیحت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان سے دینی اور دنیاوی جو مصیبتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کریں۔ کوئی مصیبت میں پھنس گیا ہے، مصائب و آلام کا شکار ہو گیا ہے، کوئی اذیت کو پہنچا ہے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ان سے محبت کرنا، نیک اعمال کی طرف رغبت دلانا، جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا۔ اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جانا، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جنازوں میں شرکت کرنا، ان کی تدفین میں شرکت کرنا، اور اگر یہ وصال کر گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے اصحال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور اپنی دعاؤں میں کہنا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حدیث بہت جامع ہے، اگر انسان عمل کر لیتا ہے تو اس دنیا میں ہی کامیابی کے زینوں پر قدم رکھ لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا تو دار العمل ہے، اسی دنیا میں ہمیں عمل کے لیے وقت دیا گیا ہے اور اس میں حساب نہیں، اگرچہ عمل کے لیے وقت تو موجود ہے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین ہم کامیابی اور ہدایت کے راستوں پر گامزن رہتے ہیں، اور اس دنیا میں ہی جس نے اپنے رب کو راضی کیا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابیاں اور فلاح اور سرخروئی عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ ان کا اپنا عمل کیا تھا؟ اپنا عمل ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کوفہ کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کس طرح لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی۔ خیر خواہی کا انداز بھی ان کا نرالا تھا۔
یہ حدیث مبارک بھی کثیر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی، جیسے امام نسائی ہے، امام مسلم ہے، اسی طرح دیگر اور بہت سارے محدثین ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو ذکر کیا ہے۔ حضرت زیاد بن علاقہ آپ سے روایت انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاکم کوفہ تھے ان کا وصال ہوا تو یہ خطبہ کے لیے خود ہی کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہنے لگے علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ والوقار والسکینہ حتی یأتیکم الامیر فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنِ، فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جو وحدہ لا شریک ہے، اور وقار اور سکون کو یہ لازم پکڑ لو، یہاں تک کہ تمہارا دوسرا جو حاکم ہے ان کی وفات کے بعد جو کرسی پہ آ کے بیٹھے گا اور منصب سنبھالے گا وہ آ جائے، ان کے آنے تک وقار اور سکون میں اطمینان میں رہنا، کوئی پریشانی کھڑی نہ کرنا۔ اور وہ اب پھر ساتھ ہی فرمانے لگے فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنِ، وہ تو اب آتے ہی ہوں گے۔ پھر فرمایا اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، اپنے سابق امیر یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ بھی عفو درگزر کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرمایا اما بعد فإنی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت ابایعک علی الاسلام، جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ایک شرط رکھی، اور وہ الفاظ کیا ہیں فشرط علی والنصح لکل مسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ساتھ مجھ پر یہ شرط لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت فرمایا، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کروں گا۔ تو آپ کہتے ہیں فبایعتہ علی ھذا، تو میں نے اس شرط پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ پھر فرمانے لگے وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ انی لناصح لکم ثم استغفر ونزل، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم ہے کہ اے کوفہ والو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے مغفرت کی دعا مانگی اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک میں آپ نے سنا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسے خیر خواہی فرمائی۔ اس سے پہلے کہ وہاں پر چیخ و پکار ہوتی اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے کہ فلاں کو امیر بنایا جائے، فلاں کو نہ بنایا جائے، اور ایک دوسرے کے اس امارت کے اوپر بگڑ جاتے، آپ نے فوراً ممبر کے اوپر چڑھ کر ان سے عہد لے لیا، ان کو بات سنائی اور انہیں خاموش رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، سکون، اطمینان، وقار کے ساتھ انتظار کرنے کا حکم دیا کہ ہمارے پاس وہ شخص آتے ہی ہوں گے جو اس منصب کے اہل ہیں اور انہیں اس منصب پر بٹھایا جائے گا، اور پھر نظام بڑے بہترین انداز سے چلنا شروع ہو جائے گا، اور تم کسی بھی طرح کی بے راہ روی کا شکار نہ ہونا، کوئی بھی چیخ و پکار نہ کرنا، شور شرابہ نہ کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑوں سے روک دینا، بے راہ روی سے بچانا، جو مشکل وقت آ گیا اس مشکل وقت میں تسلی دینا تاکہ وہ وقار میں رہیں، تاکہ وہ سکینہ کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو اس وقت میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے یہ نظام سنبھال کر فوری طور پر اپنے قبضے میں لے کر امت کو آزمائش میں پڑنے سے بچانے کی کوشش کی، اور اسی بات پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے
کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، محض ایسے ہی غصے میں نہ آ جایا کریں، پریشانی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، کسی کی بری بات پر یا کسی کے اونچے بول پر پریشان نہ ہو جایا کریں، اس کو تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ اگر آپ لیں گے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ مرحلہ جو مشکل آیا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ سامنے والا جو بندہ غصے میں تھا، کیا پتا آپ کی نرمی کے مظاہرے کی وجہ سے شرمندہ ہو جائے اور خود سوچ لے کہ میں نے کیا عمل کیا ہے، اور یہ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ وہ شرمندہ ہو جائے اور اپنے اس عمل سے رجوع کر لے۔ اللہ کریم رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال